سورج کا گرہن ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے۔ چاند اور سورج کے گرہن ہونے کے واقعات دراصل مذکر آخرت یعنی آخرت کے یاد دلانے والے واقعات ہیں۔ وہ آخرت جس میں اجرام فلکیہ یعنی چاند سورج بے نور ہو جائیں گے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بخاری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتموہما فادعوا اللہ وصلوا حتی ینجلیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند کا گرہن، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کے گرہن ہونے کا کسی کی زندگی یا موت سے کوئی تعلق نہیں۔ پس جب تم سورج یا چاند کو گرہن لگتے ہوئے دیکھو تو تم اللہ رب العزت کو پکارو، نماز ادا کرو یہاں تک کہ سورج کا گرہن ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس حدیث اور دیگر کئی احادیث کے اندر واضح طور پر یہ شرعی حکم موجود ہے کہ سورج گرہن کے موقع پر بغیر اذان اور اقامت کے عام نوافل کی طرح 2 رکعت نفل نماز کسوف ادا کرنا مسنون ہے، اور یہ نماز عام نماز کی طرح پڑھی جائے گی، البتہ اس میں قرات، رکوع اور سجود دیگر عام نمازوں کے مقابلے میں زیادہ طویل ترین ہوں گے۔ چنانچہ کئی احادیث میں واضح طور پر یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کے اندر جو قرات فرمائی وہ عام نمازوں کی قرات سے بہت زیادہ طویل تھی۔ اسی طرح رکوع بہت طویل تھا، سجدہ بہت طویل تھا، اور دیگر روایات کے اندر فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا وَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا وغیرہ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اور ایک روایت میں فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یعنی اس موقع پر اللہ کو پکارنا چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، گھبراہٹ کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ عمل بھی سنت ہے کہ ان 2 رکعتوں کے بعد نماز کی ادائیگی کے بعد دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور طویل ترین دعا میں مقتدی آمین آمین کہتے رہیں یہاں تک کہ سورج کا گرہن ختم ہو جائے۔ یہ عمل مسنون ہے، اور سورج گرہن کے وقت میں یہ عمل کرنا شارع علیہ السلام کی اہم ترین سنت مبارکہ ہے۔ واضح رہے 2 رکعتوں کی باجماعت اس نفل نماز کسوف میں قرات سریہ یعنی پست اور آہستہ آواز سے قرات کرنا مسنون ہے، البتہ اگر قرات جہری یعنی بلند آواز سے قرات کی جائے تو شرعاً یہ بھی درست ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ معاملہ، یہ موقع بڑا حساس ہوتا ہے جس میں دراصل چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے۔ جدید سائنسی اور طبی تحقیق کے مطابق بھی یہ معاملہ ہے کہ اس وقت چاند کو سورج اور زمین اپنی طرف کشش اور کھینچنے کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب اگر معروف حد سے یہ آگے بڑھ جائے تو چاند سورج کا پورا نظام ہی درہم برہم ہو سکتا ہے، لہذا ایسے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ پریگننٹ خواتین کو کسی بیماری کا ہونا یا بینائی کا اس موقع پر چلے جانا، اس کا شریعت سے کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں، البتہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹرز اور ماہرین طب کے مطابق اگر اس موقع پر پریگننٹ خواتین کے صحن یا باہر آنے یا سورج کو دیکھنے سے بینائی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ڈاکٹروں اور طبی طور پر اس سلسلے میں اگر کوئی احتیاط کرنا چاہے تو یہ درست معاملہ ہے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے اس موقع پر 2 رکعت نماز نفل کسوف ادا کرنا اور اس میں طویل قرات کرنا، نماز کے بعد دعا کا اہتمام کرنا، توبہ، استغفار، ذکر، رجوع الی اللہ، صدقے کا اہتمام کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ www.darsequran.com